ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجئے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی، ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولد دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں،
ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے۔ تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجیے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی، دو بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے، مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں سورۃ التین میں اور سورۃ العصر، سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، دو شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے۔ یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
जमा के सीगे में सूरह निसा में फरमाया रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। एक है इबशार, बशारत देना, एक है इंजार, खबरदार। और आपको मालूम है कि किसी भी तरबियत के अंदर इन दोनों चीजों की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि डांट डपट की जरूरत पेश आती, धमकी की जरूरत पेश आती, बाज आ जाओ, अपने रवैये को दुरुस्त करो वरना पकड़ होगी, सजा मिलेगी। कभी आप शाबाश दो, हिम्मत करो, घबराओ नहीं, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, मायूस न हो, हिम्मत तुम्हारी क्यों जवाब दे रही है, तुम बड़े ज़हीन हो, मेहनत करो, बड़े आला दर्जात मिले। कुरान मजीद में ये दोनों रंग है जो इख्तियार किए, एक तबशीर का रंग है, एक इंजार का रंग। सूरतुल असर में इंजार का रंग है, खबरदार, तमाम इंसान हलाकत और बर्बादी का निवाला बनने वाले हैं सिवाय उनके जो 4 शर्तें पूरी करो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो मालूम ये हुआ कि ये कामयाबी के जो मिनिमम प्री रिक्विजिट्स हैं, मुझसे कहा गया कि अंग्रेजी के अल्फाज का फौरन तर्जुमा कर दिया करो, और मैं कर देता हूं। असल में मुगालता आपको ये होता है, मैं तर्जुमा कह के नहीं करता, लेकिन उसके बाद मैं फौरन उर्दू का मुतरादिफ जो है वो दे आता हूं। लेकिन मैं ये इसलिए इस्तेमाल करता हूं अंग्रेजी इस्तिलाहात, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मेरे असल मुखातब है जदीद तालीम याफ्ता लोग, और जदीद तालीम याफ्ता लोगों के कम्युनिकेशन जो है, इबलाग, वो इन अंग्रेजी इस्तिलाहात के जरिए से ज्यादा बेहतर और सही तब होता है, वरना वो बात समझेंगे ना, इसी लफ्ज़ इबलाग को वो नहीं समझेंगे और कम्युनिकेशन को समझ नहीं। ये है असल में सारी मुसीबत के जो इस वक्त हमारे सामने है, इसलिए ये अल्फाज हम इस्तेमाल। तो मैं ये क्या अर्ज कर रहा था कि दर हकीकत इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये मिनिमम प्री रिक्विजिट्स हैं, कम से कम लवाजिम है निजात के, इनसे कमतर पर निजात का कोई सवाल नहीं। इसलिए कि कसम खाकर अल्लाह फरमा रहा है, जमाने की कसम है, तमाम इंसान खिसारे में है सिवाय उनके जो 4 शर्तें पूरी करें। तो तीसरी चीज ज़हन में ये रखिए, ये चारों शर्तें लाजिम हो। ये बहुत अहम नुक्ता है। अभी हमने किसी लफ्ज की गहराई में उतर कर नहीं देखा है, अभी तो हम सरसरी तौर पर तज़क्कुर बिल कुरान के मरहले में है। पहली बात क्या मालूम हुई, इसमें कामयाबी और नाकामी का एक मेयार सामने आया। ठीक। नंबर 2, ये कामयाबी के कम से कम शराइत का बयान, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मैंने एक मरतबा एचएसएन कॉलेज लाहौर में जब तकरीर की सूरतुल असर पर, तो तलबा के ज़हन की मुनासबत के एतबार से कहा कि भाई ये फर्स्ट डिवीजन का बयान नहीं है, ये 3rd डिवीजन में कामयाबी का बयान, इससे कमतर पर फेलियर है। इसलिए कि फरमाया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसी को मैंने इस वक्त आपके सामने रखा कि इस पर इंजार का रंग है, खबरदार करने का अंदाज, जजर का, डांट डपट का अंदाज, कि अगर कामयाबी चाहते हो तो ये 4 शर्तें पूरी करनी है। अब तीसरी बात जो अर्ज कर रहा हूं ये अहम तरीन है कि ये चारों शर्तें लाजिम हैं। अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए 4 शर्तें बयान की हो तो सोचिए, क्या मुझे ये इख्तियार है कि इनमें से 1 कम कर दूं, 2 कम कर दूं, 3 कम कर दूं? किसको इख्तियार? अल्लाह के बयान करदा किसी चीज में इख्तियार, ये तो हुजूर से कहा गया था। सूरह यूनुस में है, मुतालबा किया मुतालबा करने वालों ने, एते में कुरान गैर हाज़ा व बद्दिल हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, ये कहीं भी कोई रूह रियायत करने को तैयार नहीं है। तो हमारा और आपका मामला नहीं हो सकता इस कुरान पर। इस कुरान में कोई तरमीम कीजिए या कोई और कुरान लाई। तो हुजूर से क्या कहलवाया गया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै। नबी इनसे कह दीजिए, मेरे लिए हरगिज मुमकिन नहीं है कि मैं इस कुरान में अपने जी से कोई तरमीम कर दूं, कोई तब्दीली कर दूं। मैं तो खुद पाबंद हूं उसका जो मुझ पर वही किया जा रहा। सबसे पहले मैं खुद उस पर अमल करने वाला, मैं खुद उसका पाबंद। तो गौर कीजिए, कुरान बयान कर रहा है कि 4 शर्तें हैं निजात की, और आपके दिल में यह बात बिठा दी गई है कि सिर्फ कलमा गो होना निजात के लिए काफी है, सिर्फ ईमान से निजात हो जाए,
یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں، وہ نجات تو ملے گی یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ اس اسی وقت۔ حدیث میں اس کی شرح آئی۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول محلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی۔ اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔